اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمة من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ کئی آیات سے غزوہ احد کا ذکر چلا آ رہا ہے، اور یہ بات بھی آپ قدر تفصیل سے سن چکے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آدمیوں کا ایک دستہ حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں جبل رمات کے اہم مورچے پر مقرر فرمایا تھا۔ ان کو بڑی تاکید کے ساتھ حکم دیا تھا کہ ہمیں فتح ہو یا شکست، تم نے یہ مورچہ نہیں چھوڑنا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تاکید فرمائی تھی کہ دشمن نے ہمیں شہید کر دیا ہے، پرندے ہمارا گوشت نوچ رہے ہیں، تم نے پھر بھی مورچہ نہیں چھوڑنا۔ باوجود اتنی تاکید کے ان سے غلط فہمی کی بنیاد پر غلطی ہوئی، بدنیتی کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ کم فہمی کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ 70 آدمی شہید ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس زخمی ہوا، جیتا ہوا میدان ہار گئے، بہت نقصان ہوا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ جو لوگ مورچہ چھوڑ کر نیچے اتر آئے تھے، ان میں جو بچ گئے تھے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا کر کے تیروں سے اڑا دیتے کہ تم نے میدان میں اتنی بڑی غلطی کی، اس کی وجہ سے اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ اسی کا ذکر ان آیات میں فرمایا فبما رحمت من اللہ، پس بسبب رحمت کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لنت لہم، آپ ان کے لیے نرم واقع ہوئے ہیں۔ اب دیکھو کتنی بڑی غلطی ہوئی، اس سے کتنا بڑا نقصان ہوا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو سزا نہیں دی۔ اور کل کے درس میں آپ یہ بھی سن چکے ہیں کہ اللہ نے بھی ان کو معاف کر دیا، انہوں نے اپنی غلطی سے توبہ کی، اور حدیث کے الفاظ ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، صحیح معنی میں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کر دے اور پھر اعلان بھی فرما دے کہ میں نے معاف کر دیا ہے، تو پھر وہ گناہ کہاں رہا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کا اندازہ اس واقعے سے بھی لگا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم دل واقع ہوئے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہجرت کے 8ویں سال مکہ مکرمہ سے 20 میل دور جعرانہ کے مقام پر، جہاں سے بڑے عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے جو حنین سے حاصل ہوا تھا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اتنا مال غنیمت کسی اور موقع پر حاصل نہیں ہوا جتنا غزوہ حنین کے موقع پر حاصل ہوا۔ غزوہ حنین کے موقع پر 40,000 بکریاں، 24,000 اونٹ اور منوں کے حساب سے سونا چاندی مال غنیمت میں آیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال زیادہ تر ان لوگوں کو دے رہے تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور دیا بھی اس انداز سے، کسی کو 100 اونٹ، کسی کو 50 اونٹ، کسی کو 200 اونٹ۔ تو ایک آدمی تھا خرقوس نامی،
ایک آدمی تھا، یہ قبیلہ بنو تمیم کا تھا، ذوالخویسرہ اس کی کنیت تھی، اس کا لقب تھا۔ اس کا ایک بازو قدرتی طور پر نہیں تھا، یعنی بازو تو تھا لیکن وہاں صرف گوشت کا لوتھڑا تھا، ہڈی کوئی نہیں تھی اس میں، تو وہ لٹکتا رہتا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ اس انداز سے تقسیم ہو رہی ہے کہ کسی کو 200 اونٹ، کسی کو 100 اونٹ، کسی کو 50 اونٹ اور کسی کو کچھ نہیں دیا جا رہا، تو اس نے مجلس میں کہا ما عدلت فی قسمتی کا یا محمد، اے محمد تو نے تقسیم میں ظلم کیا، یعنی عدل نہیں کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَن يَعْدِلُ إِن لَّمْ أَعْدِلُ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی زمین پر انصاف کون کرے گا اگر میں ہی نہ انصافی کروں۔ تو اب پہلے تو آپ اس کا طرز تخاطب دیکھو کہ کیا گستاخانہ اس کا طرز تخاطب ہے۔ اس نے یا رسول اللہ نہیں کہا، یا نبی اللہ نہیں کہا، یا حبیب اللہ نہیں کہا، بغیر القاب کے ڈائریکٹ نام لے کر اس نے کہا یا محمد۔ بے شک یہ محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے، لیکن بغیر القاب کے خالی یا محمد کہہ کر پکارنے میں گستاخی کا پہلو نکلتا ہے۔ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، اس میں ادب اور احترام ہے۔ مثال کے طور پر میرا نام ہے محمد ابو بکر، تو میرے ساتھ تو نام لے کر وہ لوگ گفتگو کریں گے جو میرے دوست ہیں یا میرے ہم عمر ہیں یا مجھ سے ان کی بے تکلفی ہے، لیکن اگر چھوٹوں میں سے کوئی میرا نام لے کر مجھ سے بات کرے گا تو سننے والوں کو بھی برا لگے گا اور مجھے بھی برا لگے گا۔ تو اسی طرح خالی یا محمد کہنے میں گستاخی کا پہلو آتا ہے۔ تو پہلے تو اس نے انداز تخاطب ایسا اختیار کیا اور پھر کہا کہ تو نے انصاف نہیں کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس موجود تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ حکم دے میں بھی اس کی گردن اتار دوں، اور واقعی وہ اس لائق تھا کہ اس کی گردن اتار دی جاتی، اس کا سر قلم کر دیا جاتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑو کچھ نہ کہو۔ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے حوصلے والے ہیں، یہ کیسا حوصلہ ہے کہ اپنے لوگوں کی ذرا سی بات بھی برداشت نہیں کر سکتے، اپنے اوپر تھوڑی سی تنقید بھی برداشت نہیں کر سکتے، اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کا یہ نتیجہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ اسی طرح قرآن پاک کے 23ویں پارے میں آتا ہے کہ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے تھے، ساحر اور کذاب کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے برداشت کرتے تھے اور مسکرا کر آگے چلے جاتے تھے۔ آج ہمیں کوئی جھوٹا کہہ کے دیکھیں اس کا کیا اثر ہوتا ہے، کہ دیکھیں کہ وہ جاتا کہاں ہے، وہ نہیں یا ہم نہیں۔ تو فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، فض کا معنی ہے سخت مزاج، اگر آپ ہوتے سخت مزاج، غلیظ القلب، سخت دل والے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ جو آپ کے آس پاس ہیں یہ آپ کے آس پاس سے بھاگ جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ بیٹھتے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آدمی اگر بد اخلاق ہو، ضدی ہو، سخت دل کا ہو، اپنی منماری کرے تو اس کے قریب کون آئے گا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نرم مزاج، اعلیٰ اخلاق والے ہیں۔ اسی لیے غزوہ احد میں جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تتر بتر ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سرزنش نہیں فرمائی۔ البتہ دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رنجش کا امکان باقی تھا، انہوں نے خلاف توقع عمل کیا، انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، اور جنگی نقطۂ نگاہ سے ایک بہت بڑی غلطی کی انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش فرمائی ہے ان صحابہ کرام کی کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے معاف کر دیا ہے، فاعف عنہم، بس آپ بھی ان کو معاف کر دیں، واستغفر لہم، اور آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں کہ اے اللہ ان سے جو غلطی اور گناہ ہوا ہے وہ کم فہمی کی وجہ سے ہوا ہے، بدنیتی کی وجہ سے نہیں ہوا، تو اے پروردگار تو ان کو معاف فرما دے، وشاورہم فی الامر، اور ان کے ساتھ معاملات میں مشورہ بھی کریں، یعنی آئندہ کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو ان کو مشورے میں شریک کریں، تاکہ وہ یہ محسوس نہ کریں کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ابھی تک ناراض ہیں، اس لیے ہمیں قریب نہیں آنے دیتے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کوئی اہم معاملہ ہوتا تو آپ صحابہ کرام سے مشورہ کیا کرتے تھے، ان امور میں مشورہ کرتے تھے جن امور میں وحی الہی نازل نہیں ہوتی تھی، یعنی وحی کے ذریعے جن امور کا کوئی واضح حکم موجود نہیں تھا، ان احکام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معاملات میں اجتہاد بھی کرتے تھے،
اور صحابہ کرام سے مشورہ بھی کرتے تھے۔ اور یاد رکھیں کہ ایسی چیزیں جن کے متعلق قرآن کریم میں کوئی واضح حکم موجود نہیں ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی کوئی واضح حکم موجود نہیں ہے، تو ان کے متعلق مشورہ قیامت تک باقی رہے گا، اور ہر حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ جو مسائل منصوص نہیں ہیں، یعنی قرآن پاک سے ثابت نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے، اجماع امت سے ثابت نہیں ہے، ان کے متعلق آپس میں مشورہ کرے۔ اور حکم ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کوئی معاملہ پیش آ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مشورہ کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو لوگ فقیہ اور سمجھدار ہیں ان سے مشورہ کرو، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا ذہن جو ایک طرف نہیں جا رہا ہوتا، دوسرے آدمی کا ذہن اس سے کوئی اچھی بات پیش کر رہا ہوتا ہے، تو وہ جب کئی باتیں آپس میں مل جاتی ہیں تو ایک اچھا نتیجہ اس کا نکل کر سامنے آ جاتا ہے، اور آدمی آسانی سے کسی فیصلے پر پہنچ سکتا ہے اور معاملہ خوش اسلوبی سے طے ہو جاتا ہے۔ تو اور جو مسائل منصوص ہیں، یعنی جو قرآن سے ثابت ہیں اور حدیث سے ثابت ہیں یا اجماع امت سے ثابت ہیں، ان کے متعلق مشورے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مثلا نماز ہے، اسی طرح روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے، نکاح کا جواز ہے، یا سود کی حرمت ہے۔ مثلا اب اگر کوئی بیٹھ کر مشورہ کرنے لگ جائے کہ آیا سود حرام ہے یا حلال ہے، تو ایسا آدمی ملحد اور زندیق ہے۔ مشورہ ان چیزوں میں ہے جو منصوص نہیں ہے، اور مشورے کے بعد جب معاملہ طے ہو جائے فَإِذَا عَزَمْتَ، بس جب تو ارادہ کر لے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو بس پھر آپ اللہ پر توکل کریں۔ سوچنے سمجھنے کے بعد، ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد جب کسی کام کا ارادہ کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ کئی دفعہ میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی ہاتھ پاؤں نہ پھیلائے، بس ایک جگہ بیٹھا رہے، بلکہ جو کام کرنا ہے اس کے لیے ہاتھ پاؤں مارے، محنت کرے، کوشش کرے، نتیجہ پھر اس کا اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے۔ اگر کام کے لیے ہاتھ پاؤں ہی نہیں چلاتا، محنت اور کوشش ہی نہیں کرتا، شریعت میں اس کا نام ہے تعطل، جس کو ہماری پاکستانی زبان میں ہڈ حرامی کہتے ہیں، تو یہ شریعت میں بالکل ناپسندیدہ ہے۔ تو فرمایا ان ینصرکم اللہ، اگر تمہاری مدد کرے اللہ تعالیٰ، فلا غالب لکم، پس تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ غزوہ موتا کے مقام پر 3,000 کے لشکر نے 1,00,000 کے لشکر کو شکست دی، اور یرموک کے مقام پر 45,000 نے 7,00,000 کے لشکر کو شکست دی۔ بے شمار جہاد ایسے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت سے تھوڑے بہتوں پر غالب آ گئے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہاری مدد ختم کر دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ، پس کون ہے وہ ذات، يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، جو تمہاری مدد کرے گی اللہ تعالیٰ کے بعد۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ہے کوئی ٹھکانہ؟ کوئی ہے مددگار اللہ تعالیٰ کے سوا؟ کون ہے؟ کون مشکل کشا ہے؟ کون ہے حاجت روا؟ کون ہے فریاد رس؟ کوئی نہیں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور جو مومن ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی توکل کریں۔ تو اس سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالی کا ذکر تھا۔ آگے فرمایا کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالی ہیں، اسی طرح وہ امین اور دیانتدار بھی ہیں۔ احد کے مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر ایک واقعہ پیش آیا، اور وہ یہ تھا کہ بعض حضرات بدر کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ واقعہ بدر کا ہے، لیکن زیادہ تر حضرات جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ احد کا معاملہ ہے۔ غزوہ احد میں اگرچہ اکثر جو مال غنیمت تھا وہ ہاتھ سے جا چکا تھا، مگر تھوڑا بہت مال غنیمت مسلمانوں کے پاس رہ گیا تھا، اور جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو منافقین بھی پہنچ گئے اپنا حصہ لینے کے لیے کہ شاید ہمیں بھی کچھ مل جائے۔ کسی نے کہا کہ ان منافقین میں سے کسی نے کہا کہ مال غنیمت میں ایک عمدہ گرم کمبل تھا، وہ کہا گیا۔ تو ایک منافق کھڑا تھا، اس خبیث نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ انہوں نے چھپا لیا ہوگا۔ نعوذ باللہ من ذلک، کیسے بدبخت قسم کے لوگ تھے۔ تو بھائی اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لینا ہوتا تو چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اجازت تھی کہ مال غنیمت میں سے جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی لگے وہ آپ لے سکتے ہیں، کسی سے آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کوئی چیز نہیں لی مال غنیمت میں سے، لیکن آپ کو اجازت تھی، آپ لے سکتے تھے، تو پھر چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ منافقین کا حال تھا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور نہیں ہے لائق کسی نبی کے یہ کہ وہ خیانت کرے۔ غلول کہتے ہیں مال غنیمت میں سے کسی چیز کا چھپا لینا۔ تو نبی کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز خفیہ طریقے سے چھپا لے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ مال غنیمت میں جو چیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو آپ لے سکتے ہیں، آپ کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر غلول کی کیا ضرورت ہے پیغمبر کو، معاذ اللہ تعالیٰ۔ تو فرمایا وَمَن يَغْلُلْ، اور جس نے خیانت کی، یأتی بما غل، لائے گا اس چیز کو جو اس نے خیانت کی، یوم القیامت، قیامت والے دن اس کی گردن پر ہوگی، اور اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا، کیونکہ وہاں تو سوئی اور دھاگے تک کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ چوری کسی کی بھی کرنا گناہ ہے، لیکن ایک ہوتی ہے شخصی چوری اور ایک ہوتی ہے قومی اور اجتماعی چوری، جماعتی چوری۔ شخصی چوری میں تو چلو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ وہ ایک شخص ہے وہ معاف کر دے گا، شاید معاف کر دے، لیکن جو اجتماعی چوری ہوتی ہے، مطلب جماعتی چوری، قومی چوری، قومی مال میں سے چوری کرنا، تو یہ معاملہ بڑا سخت ہے۔ جیسے چندے کی چوری، جیسے ہم ٹیکس کی چوری، جیسے حکومت کی یہ لوگ کرتے ہیں چوریاں، تو یہ معاملہ بڑا سخت ہے، کیونکہ لوگوں کے مزاج مختلف ہیں۔ ایک نے بھی اگر معاف نہیں کیا تو کام خراب ہو گیا۔ ثم توفیٰ کل نفس، پھر پورا دیا جائے گا ہر نفس کو ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وہاں تو رتی برابر بھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ فرمایا فمن اتبع رضوان اللہ، کیا پس وہ شخص جس نے پیروی کی اللہ تعالیٰ کی رضا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے رب کی رضا حاصل کی، کمم باء بسخط من اللہ، اس شخص کی طرح ہو جائے گا جو لوٹا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے کر۔ نہیں، ایک فرما بردار ہے، ایک نافرمان ہے، تو یہ فرما بردار اور نافرمان ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں کہ یہ برابر ہو جائیں گے؟ وَمَأْوَاهُ جہنم، نافرمان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور دوزخ برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمام مومنین و مومنات کو دوزخ سے بچائے۔ ہم درجات عند اللہ، ان کے درجے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ نیکوں کے درجے اور ہیں، بروں کے درجے اور ہیں، پھر نیکی کے بھی درجات ہیں اور بدی کے بھی درجات ہیں۔ جس قسم کا عمل ہوگا اسی قسم کی سزا ہوگی۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اس چیز کو جو وہ عمل کرتے ہیں، یعنی جو کچھ وہ کر رہے ہیں سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اس کے علم سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔